اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یقین کاہے کا نہ لاؤ؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس بات کا یقین نہ لاؤ کہ کسی کو ملے جیسا کہ تمہیں ملا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ مضمون گزشتہ ان ہدایات کا تتمہ ہے کہ جو علماء یہود اپنے متبعین کو کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے خاص لوگوں سے یہ کہا تھا کہ صبح کو بظاہر ایمان لے آؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تم سوائے اپنے علماء کے کسی کی بات نہ ماننا۔ ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ اکرام کی باتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش ہدایات کو سن کر انہی کے ہو کر رہ جاؤ، ایسا نہ ہو، بلکہ تم اپنے علماء کی ہی بات ماننا۔ علماء یہود نے جب بعض لوگوں کو دھوکے کے لیے اسلام لانے پر آمادہ کیا تو انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ اے دوستوں، اپنے دین والوں کے سوا کسی کے متعلق یہ بات نہ ماننا، اس کو تمہاری طرح درجات اور بزرگیاں دی جائیں۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، صاحب تورات ہو، صاحب درجات ہو، بھلا یہ مسلمان تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے سوا اور کسی کو یہ بزرگیاں حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ کوئی قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سے حجت بازی کر سکے، کیونکہ تم ہی سچے ہو اور سب جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں کی کیا طاقت کے سچوں کے منہ لگے۔ یہی آج کے بدقسمت اور بدترین یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ساری اقوام سے خود کو افضل ترین سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بدترین روئے زمین پر اگر ہیں تو یہودی ہیں، کہ جو ظالم ہیں، سود خور ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، کوئی عیب نہیں کہ جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہ کر انہیں سچا مت جان لینا، بلکہ اپنے دین پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوقوف یہودیوں سے فرما دیجئے کہ حقیقی ہدایت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملے۔ قل ان الھدی ھدی اللہ، رب تعالیٰ جب چاہے جس دین کو چاہے ہدایت بنا دے، اور جس کو چاہے منسوخ کر کے اسے گمراہی قرار دے دے۔ اس سے پہلے یہودیت ہدایت تھی، اب اسلام ہدایت ہے۔ رات میں چراغ نور کا ذریعہ بنتا ہے، لالٹین روشنی کا ذریعہ بنتی ہے، بجلی کے قمقمے روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں، مگر دن میں سورج۔ دن میں چراغ سے روشنی حاصل نہ کرو ورنہ پاگل کہلاؤ گے۔ اب آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا، اسلام آ چکا، پیارے آقا علیہ السلام نبی برحق بن کر جلوہ گر ہو چکے، تورات و انجیل کی شمعیں گل ہو چکی۔ اب ان سے ہدایت لینا حماقت ہے۔
مولا رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ قل ان الفضل بید اللہ، فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جسے چاہے دے۔ جس پر خدا بند قدوس فضل فرمائے وہ تمہاری ان فریب کاریوں سے پھسل نہیں سکتا۔ تم لاکھ کوشش کرو، مسلمان اسلام سے نہیں ہٹیں گے، اسلامی تعلیمات سے برگشتہ نہیں ہوں گے۔ اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ جس شخص کو جس نعمت کا اہل جانتا ہے اسے وہی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء۔ اب تک نبوت سے بنی اسرائیل کو شرف بخشا، اور اب بنی اسماعیل کو مولا رب العزت نے نبوت سے نوازا ہے۔ اس میں تم پریشان کیوں ہو؟ اس کی رحمت پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اے یہودیوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی رحمت پر تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، تم ہی اس کے جو ہے وہ حقدار ہو؟ یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے، اس کے کرم کی حد نہیں۔ پھر تم نے اس کے کرم کو محض اپنے ساتھ کیوں خاص سمجھ لیا؟ تم کو اس کی اطاعت چاہیے، نہ کہ اپنی قوم کی بالادستی۔ مولا رب العزت جس پر فضل فرمائے تم اس کے غلام اور مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، نبوت و رسالت عطا فرما دی ہے، تو اب تم ان کے غلام بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مہربانی والا ہے، کسی کو اپنی خاص رحمت سے مخصوص فرما دیتا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ کسی زمین کو زعفران کی پیداوار کے لیے مخصوص کرتا ہے، کسی کو تیل، کسی کو کوئلہ، کسی کو سونے، کسی کو چاندی کے لیے۔ ایسے ہی کسی انسان کو نبوت کے لیے خاص فرما دیتا ہے، کسی کو ولایت کے لیے خاص کرتا ہے، کسی کو خاص ہدایت کے لیے مولا رب العزت چن لیتا ہے۔ لہذا تم اے یہودیوں اس باطل گمان میں ہو کہ ہم ہی حقدار ہیں نبوت و رسالت کے، اس سے تم باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے حقدار بننا چاہتے ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اس حصے سے ہمیں یہ درس دیا کہ ہر شخص اپنے دین کو اعلیٰ اور اپنی قوم کو افضل سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گمراہ ہو۔ دیکھو علماء یہود نے ہدایت کو اپنے لیے منحصر سمجھ لیا، حالانکہ وہ بدترین گمراہ تھے۔ آج بھی بدنام زمانہ تنظیم موساد دنیا کے اندر کہیں بھی فتنہ برپا ہو، کہیں بھی شرارت ہو، کہیں بھی بدامنی ہو، یہ بدنام زمانہ تنظیم اس کے پس پشت ضرور ہوتی ہے۔ پیارے عزیزوں، ہدایت پر وہی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ رب تعالیٰ جس کی تعریف کرے خواہ اسے سارا جہان برا کہے مگر وہ اچھا ہے، اور مولا رب العزت کے نزدیک برا ہے وہ شخص کہ جس کو سارا جہان اچھا سمجھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ برا ہو۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی تعلیمات کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اسی میں ہماری فلاح، اسی میں ہماری بہبودگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔